بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ پیچھے جو ایک آیت تیسرے پارے میں چھوٹی تھی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ آیت مبارکہ سمجھ میں نہیں آئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہنا چاہا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر ہم روزانہ کے ہمارے جو ٹارگٹ چوتھا پارا ہے وہاں پر چلے گئے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر سمجھ میں آتی ہے، دکھائی بھی دیتی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد رکھنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور اسلام انہی سے چلا ہے۔ اکثر آج کل کے پڑھے لکھے لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور اگر آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے کہ اسلام کے فاؤنڈر کون ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر ہیں، اسلام کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں، سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو میں نے سوچا کہ قرآن کی روشنی میں آپ حضرات کو سمجھاتا چلوں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اپنی اپنی شریعت اور کتاب لے کر آئے ہیں، اور ان کا جو بھی مذہب تھا وہ بھی اسلام ہی تھا، اور اسلام ہی کی طرف وہ بھی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیے گئے، یہ سارے کے سارے احکامات اسلام ہی کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ مذہب اسلام نام کا بنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہوتا اصل میں ایسا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل تھی، ان کو جوڑ دیا گیا یہودیت کی طرف، تو اب ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی ایک الگ مذہب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان سے کرسچنز بنے، تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیت کے بعد عیسائیت ایک الگ مذہب ہے، اب اسلام آیا ہے تو اسلام ایک الگ مذہب ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت محمد رسول اللہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جب سارے پیغمبروں کا سلسلہ اللہ ہی سے جڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کی طرف سے ان کو احکامات دیے گئے ہیں، اور جب اللہ ہی کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں تو یہ ایک کڑی سے کڑی حق سے جڑی ایسا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سارے نبیوں کے احکامات اللہ ہی سے جڑ رہے ہیں تو اچھا، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی ایک نبی کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا تو اکثر ایسا ہوتا کہ وہ نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشین گوئی اور ایڈوانس میں اس کی خبر دے کر چلے جاتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، تم ان کی پیروی کرنا۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور خبر دے کر گئے تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ مذہب کے پیغمبر ہوتے تو وہ اسلام کے پیغمبر محمد رسول اللہ کی خبر کیوں دیتے؟ سوچنے والی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، کامن سی بات ہے کہ انہوں نے حضور کے آنے کی خبر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اور ان کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کون سا تھا؟ یہی اسلام کا رشتہ تھا، یہی اسلام کا رشتہ تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک جتنے انبیاء کرام آئے، یہ سارے کے سارے اصل اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ یہودیت اور عیسائیت الگ کیسے ہوئے؟ تو ان کے الگ ہونے کی بڑی وجہ ان کے خود کے اپنے آپس کے فیصلے
اور اپنی طرف سے لوگوں میں گمراہیاں پیدا کرنا تھے۔ یہی ان کے فیصلوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور ان کی گمراہی میں انہوں نے اپنا نام یہودیت رکھا، ان کی گمراہی میں انہوں نے اپنا نام عیسائیت رکھا۔ اسلام یا قرآن یا اللہ تعالیٰ ان کا نام یہودی رکھنے نہیں گئے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام عیسائی رکھنے نہیں گئے تھے۔ ان کا تو ایک ہی نام تھا، کیا؟ مسلمان۔ مسلمان ہی ان کا نام تھا۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن پاک کے بھی اندر۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو مسلمان نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان نام دیا ہے کہ تم سب مسلمان ہو۔ اب مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اپنے تن من دھن ہر چیز کو اللہ کے سپرد کرنے والا، اللہ کے حوالے کرنے والا۔ اب ایسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دی، تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ اب جو یہاں بات آئی کہ پھر یہودی کیسے بنے، عیسائی کیسے بنے، یہ اپنی گمراہیوں کی وجہ سے اور اپنے الگ الگ فیصلوں کی وجہ سے بنے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو امتی ہو وہ بھی مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہو وہ بھی مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ہو وہ بھی مسلمان، امت محمدیہ کا امتی ہو وہ بھی مسلمان ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے کو ذکر کر کے، کہ جب باپ بیٹے کے آپس میں ڈسکس ہوئی قربانی کے تعلق سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر لیا قربانی کے لیے، تو جب وہ قربانی کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اس طرح اس کا منظر کھینچا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مسلمان ہوئے۔ کیا مطلب مسلمان ہونے کا؟ یعنی جب انہوں نے اپنی مرضیات کو ہمارے تابع کر دیا، باپ نے ہماری منشا کے مطابق بیٹے کے اوپر چھری چلایا اور بیٹے نے ہماری منشا کے مطابق اپنے آپ کے گلے کو سپرد کر دیا۔ تو یہ سپرد کرنا ہی اسلام ہے، اس کو الگ سے کوئی مذہب کے نام پہ جوڑ کر دیکھنا نہیں چاہیے، یہ گمراہی ہے۔ کیوں گمراہی ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام محمد الرسول اللہ سے آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو قرآن دیا گیا ہے یہ 1400 سال پہلے سے ہے بس، اور اسلام کی جڑ 1400 سال سے ہے، اور اس سے پہلے پھر کیا ہوا؟ اگر اس نظریے سے ہم اس کو دیکھیں گے تو ایسا مانا جائے گا کہ اسلام کو صرف اور صرف 1400 سال ہوئے، اور اسلام سے پہلے بھی بہت سارے مذہب ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب 200 سال سے ہے یا 2000 سال سے ہے، ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس لیے دوستو یہ ماننا ضروری ہے، اس کی باریکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام یہ کوئی محمد رسول اللہ سے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک ہر نبی ہر امتی سب کے سب مسلمان ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کا قصہ بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے بار میں بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ایک خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ایک لمبے چوڑے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جب وہ بیان کر کے ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے قصے کو اللہ نے بیان کیا۔ وہی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم کے قصے ختم، ونوحا، اب نوح علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ کیوں شروع کیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے پوری ایک ملی ہوئی کڑی ہے، پہلے آدم، پھر نوح، پھر یہ سارے انبیاء کرام۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور اولاد میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ساروں کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے، اور پوری کی پوری ان کی کڑی ملتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت ابراہیم ہی کے خاندان میں سے آل عمران تھے۔ آل عمران کے قصے کو
بیان کرنے کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے نام سے ایک سورت بھی بنائی، تو یہ آل عمران کے قصے ہو گئے۔ ایسے کرتے کرتے لاسٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے اور حضور کی امتیوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو بار بار پکارا ہے، کفار مشرکین کو پکارا ہے، لیکن آخر کے پاروں کی جو صورتیں ہیں ان میں خاص طور پر مومنوں سے خطاب کیا ہے، امت محمدیہ کے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اب سارے پہلے کے امتیوں سے ہمارا خطاب، ہماری بات مکمل ہو گئی، اب بات کرنا ہے تو امت محمدیہ کے لوگوں سے بات کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات کی ہے۔ تو میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کل جو ہمارے ذہنوں میں یہ تشویش ہے کہ اسلام کی بنیاد کب سے پڑی، کیا محمد رسول اللہ سے پڑی یا ان سے بھی پہلے اسلام کا کوئی نقطہ یا اسلام کا کچھ نظریہ موجود ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت سے دیا، اور بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث بھی ایسی جن سے میں نے آپ حضرات کے سامنے دیا کہ اسلام کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ یہ حضور سے پہلے جتنے امتی اور جتنے بھی نبی آئے سب کے سب اسلام کو فالو کرنے والے تھے اور سب کے سب مسلمان تھے۔ اس لیے دوستو آپ نے ایک چیز میں غور کیا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ پچھلے تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ لائے۔ کیوں بھائی؟ ایمان صرف محمد رسول اللہ ہی سے اسلام بنا ہے، تو صرف محمد رسول اللہ کو ماننا چاہیے تھا، پچھلے امتیوں کو ماننے کو کیوں عقیدے میں لایا گیا؟ اسی لیے ہمارا عقیدے میں لایا گیا کہ وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی ہمارے ہی اسلام میں جڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کو ماننا اور ان کو اپنے عقیدے میں لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا۔ ورنہ اگر وہ الگ مذہب والے ہوتے، الگ مذہب سے ان کی پہچان ہوتی، تو اسلام سے تو ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اسلام کے لیے ان کو ماننا کیوں ضروری تھا؟ اسی لیے ضروری تھا کہ اسلام کوئی محمد رسول اللہ سے نہیں بلکہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب کے سب مسلمان تھے، ان کو ماننے والے سارے کے سارے امتی مسلمان تھے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اسی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے الگ الگ اعتراضات کیے ہیں اسلام پر کہ تمہارے اسلام میں مثال کے طور پر چوتھے پارے کے دوسری آیت میں ہی یہ اعتراض کیا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، کہ اکثر یہودی اور عیسائی یہ اعتراض کرتے تھے محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام پر کہ تم اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہو، یہ اونٹ ذبح کر کے کھانا یہ ہمارے مذہب میں تو تھا ہی نہیں، اور تم یہ کہتے ہو نا کہ اسلام بہت پہلے سے ہے، تو اگر اسلام پہلے سے ہوتا تو پہلے والے مذہب میں تو اونٹ کو ذبح کرنا نہیں تھا اور تم ابھی ذبح کر کے کھا رہے ہو۔ اس کا جواب دیا ہے اس آیت میں کہ اس وقت جو اسلام محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ اور پچھلا جو اسلام سارے انبیاء کرام لے کر آئے ہیں وہ سیم ہے، اور وہ کیا تھا کہ ہر نبی کے زمانے میں اونٹوں کو ذبح کر کے کھایا جاتا تھا، لیکن تم نہیں کھا رہے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے۔ اس سے بھی ایک ہمیں کڑی ملتی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا ہر نبی کے زمانے میں جائز رہا ہے، اسلام میں بھی جائز ہے، اس کا مطلب یہ پورا کا پورا اسلام ہو گیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے دوستوں، بہت باریکی کو میں نے بیان کیا ہوں، آپ حضرات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ایک جگہ ان اول بیت وضع للناس، اس کے ذریعے بھی یہود اور نصارہ کے ایک اعتراض کو دور کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ماننے والے ہیں، ان کے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی ہم ہی میں سے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو قبلہ اول بیت المقدس کو بنایا تھا، تم کعبۃ اللہ میں کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اس طرح کا ان کا سوال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان اول بیت وضع للناس کے ذریعے ان کے اس سوال کو بھی رد کر دیا، دھتکار دیا، یہ کہہ کر کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم نے پہلا کعبہ، پہلا قبلہ بیت المقدس کو بنایا، یہ بات غلط ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے جس گھر کی بنیاد رکھی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے،
اور پھر اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا گیا، 40 سال کے بعد، تو تمہارا اعتراض کرنا ذرا بھی درست نہیں ہوا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ بنایا اور اسی پر اب تک جڑے ہوئے تھے، شروع میں تھوڑی دیر کے لیے قبلہ الگ کیا گیا تھا لوگوں کی آزمائش، ان کے ایمان کو جانچنے کے لیے، بعد میں پھر سے پہلے والے قبلے پر مسلمانوں کو لایا گیا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ہر نبی کے زمانے میں قبلہ ایک ہی رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اس کے ذریعے توبہ کا ایک رول اور توبہ کا ایک اصول بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکایت عرض کرتے ہیں کہ ہم تو توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، لیکن توبہ کرنے والا توبہ کی طرح توبہ کرتا ہی نہیں جیسا اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ عام طور پر توبہ کرنے والا جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو شیطان اس کے من میں عجیب عجیب وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ تو اس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ گناہ کرنے کی آگے بھی نوبت آنے والی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تاجر جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان اس کے من میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو جو آدمی تیرے پاس خریدی کرنے کے لیے آئے گا اس سے ڈیل کیسے کرے گا، اس کو کیسے تو کسٹمر کو ہینڈل کرے گا اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو پھر وہ مجبوراً تاجر کیا کرتا ہے، اپنے دل میں جھوٹ کی اجازت رکھتا ہے کہ نہیں جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ سارے گناہوں سے میں معافی مانگ رہا ہوں، حالانکہ ایک گناہ کو باقی رکھ کے سارے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، کیسے صحیح ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دھلوانے کے لیے ساری گناہوں سے معافی مانگتا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو گناہ کو ناواقفیت میں کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے توبہ کے 3 شرائط لکھے ہیں، ہر شخص کو ان 3 شرائط کے مطابق توبہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے توبہ کے شرط مفسرین نے اور محدثین نے لکھی ہے کہ ندامت ہے، کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو شرمندگی ہو، ندامت ہو اس کے دل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہو کہ میں نے بہت گناہیں کر لی، مجھے اپنے ہر گناہ پر شرمندگی ہے، اس طرح۔ یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط فرمایا کہ جس بھی گناہ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اس گناہ کو مکمل ترک کرنے کا ارادہ کر لے، کہ آئندہ زندگی بھر اس گناہ کو نہیں کروں گا، آئندہ کے نہ کرنے کا عزم۔ یہ دوسری شرط ہوئی۔ تیسری شرط فرمایا توبہ کی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے ایسی نفرت کرنے والا بن جائے جیسی نفرت وہ آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے سے کرتا ہے، کہ جس طرح آگ میں ڈالنے سے آدمی کتراتا ہے اسی طرح گناہوں سے کترانے والا بن جائے۔ یہ 3 شرائط مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو صحیح شرائط کے مطابق توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔